الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والرحمة والإكرام دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے احتجاج کامیاب کیسے بنایا جائے. اسی تناظر میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احتجاج کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی اور موجودہ دور اور حالات میں اپنی آواز مؤثر بنانے کے لیے اور احتجاج کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. انسان کے بنیادی حقوق کا جتنا پاس و لحاظ اسلام نے کیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دوسرا نظام نظر نہیں آتا. کسی دوسری تنظیم، کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے ریلیجن میں انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانوں تک اس کے حقوق رسانی کی وہ سبیلیں اور وہ طریقے نہیں بیان کیے گئے ہیں جو مذہب اسلام میں ہے. انسان کو اگر بغیر واویلا مچائے، شور شرابہ کیے اس کا بنیادی حق مل جائے تو نہ اسے کسی آندولن کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے لیے میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے. لیکن جب کبھی بھی لوگوں کے حقوق دبانے کی کوشش کی گئی اور انسانوں کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے تو پھر انسان اپنے حقوق کے تحفظ اور ان کے حصول کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے. اسی کو کبھی احتجاج کا نام دیا جاتا ہے، کوئی اسے پروٹیسٹ کہتا ہے، کبھی اس کام کے لیے ریلی نکالی جاتی ہے اور کبھی دھرنا پردرشن کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف ناموں سے اسے جانا جاتا ہے. تو کیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرنا اور دھرنا پردرشن کرنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز اور درست ہے یا نہیں؟ اگر اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں تو قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ ہماری نگاہ کے سامنے آتی ہے جو سورہ النساء کی آیت نمبر 148 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ رب العزت
باتوں کے ذریعے سے کسی کے عیب کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے پسند نہیں فرماتا، مگر وہ جس پر ظلم کیا جائے اسے اس بات کی اجازت ہے کہ ظالم کے عیوب کو بیان کرے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرے کہ اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس شخص کو حوصلہ مل رہا ہے جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسے اس بات کی اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، بلا وجہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کے خلاف بولنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا، کسی کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرنا، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو تو اسے اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف بد دعا کرے، اور مظلوم بد دعا جب کرتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی اور اس کی قباحتیں پسند نہیں فرماتا، کسی کی برائی کرنا کسی کے سامنے اسے پسند نہیں فرماتا، مگر وہ شخص جس کا نقصان دہ ہونا اور اس کا مکر و فریب بہت زیادہ ظاہر ہو، یعنی جو عیار ہو، مکار ہو، جملہ باز ہو، صرف قوم کو عوام کو دھوکہ دیتا ہو، تو اس مکار کی مکاری کو واضح کرنا جائز ہے، جملہ باز کی جملہ بازی سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جائز ہے، مکر و فریب کے ذریعے سے لوگوں کی عزت، ناموس اور لوگوں کی دولت کو لوٹنے والے کا چرچا کرنا یہ جائز ہے، تاکہ لوگ باخبر ہو جائیں، اس سے ہوشیار ہو جائیں، اس سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، اسے اپنے قریب نہ بیٹھنے دیں اور اس کے حق میں اپنا تائیدی ووٹ نہ ڈالیں۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا ماحصل اور نچوڑ ہے۔ علماء تفسیر نے احتجاج کے تعلق سے اس قسم کا اشاریہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک پر جب اس حوالے سے روشنی ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ بھی صحابی رسول تھے، حاضر آئے، انہوں نے حاضر ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سمجھا بجھا کر کے واپس کر دیا، کہا کہ جاؤ صبر کرو، آج تم اس کی بکواس پر صبر کرو گے تو کل اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر دوبارہ وہ حاضر ہوا، آپ نے اسی طریقے سے کہا کہ جاؤ تم صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو حد ہی ہو گئی ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگا ہے، ستانے لگا ہے، آپ اس کا کوئی علاج ہمیں بتائیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گھر کا سامان نکال کر سڑک پہ رکھ دو، روڈ پر آ جاؤ، اور جب آنے جانے والے لوگ دریافت کریں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو بتا دینا کہ میرے پڑوسی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس لیے میں سڑک پر آ گیا ہوں۔ یہی ہوا، صحابی رسول نے
اپنے گھر کا پورا سامان نکال کر سڑک پہ رکھ دیا۔ جس سڑک پہ رکھا تو آنے جانے والے لوگ اس سے ہمدردی کے اظہار کے لیے، خبر خیریت پوچھنے کے لیے، معاملات کی تہ تک جاننے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے دریافت کرتے کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں تم نے اپنا سامان گھر سے باہر نکال لیا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتا کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگ اس کے اوپر لعن طعن کرتے، کچھ لوگوں نے جا کر کے اسے سمجھایا بجھایا، لعنت ملامت بھی کی۔ اب اس کی غیرت جاگ گئی، اپنے پڑوسی کے پاس دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ بھائی تم اپنا سامان اٹھاؤ، اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، اب میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے سامان گھر کے باہر نکالنا، عوام کی عدالت میں اپنا مسئلہ رکھنا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور یہ بھی ایک طریقے سے احتجاج کی صورت ہے کہ اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے خلاف اس طریقے سے احتجاج ظاہر کیا۔ پتہ چلا کہ احتجاج کا مظاہرہ کرنا اور احتجاج کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ تو قرآن و حدیث کی روح سے احتجاج کرنے کی اجازت ہمیں ملتی ہے۔ احتجاج کرنا، اپنی بات آگے تک پہنچانا، یہ شرعی طور پر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور درست ہے۔ جب شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم اسے بجا لا سکتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آگے آئیے، ہم احتجاج کی نوعیت اور اس کی صورت پہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ احتجاج کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے انفرادی اور دوسری صورت ہے اجتماعی۔ اگر کبھی کسی کے انفرادی حق کو غصب کیا جائے، انفرادی طور پر اگر کسی کو ٹارچر کیا جائے، اگر کسی پر انفرادی طور پر ظلم و ستم کیا جائے، تو اسے انفرادی طور پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اس صحابی رسول کو انفرادی طور پر ٹارچر کیا گیا، انہیں ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، تو انہوں نے انفرادی طور پر احتجاج کیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی پر ظلم ہو، یعنی اس پورے ڈپارٹمنٹ پہ اگر کسی پر ظلم ہو، تو پورے ڈپارٹمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ احتجاج درج کرے۔ اگر کسی کمیونٹی پہ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ اگر ملک کے باشندوں پر ظلم اور زیادتی ہو تو ان باشندوں کو بھی احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہندوستانی قانون کے تناظر میں ابھی ہم بات کریں گے کہ ہندوستانی قانون کے تناظر میں بھی ہندوستانی شہری کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے، اس لیے ہندوستانی باشندے بھی اپنے حقوق کی بازیافت کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو احتجاج کی دونوں صورتیں جائز ہیں، انفرادی طور پر بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ ان احتجاج کے مقاصد مختلف انداز میں اور مختلف طور طریقے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر احتجاج کبھی اپنے جائز مطالبات اور حقوق کے حصول کے لیے کیے جا سکتے ہیں، کبھی ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کی حمایت کے لیے احتجاج کیا جا سکتا ہے، کبھی شعائر اسلام کے تحفظ اور اسلام کی قوت کے اظہار کے لیے احتجاج کیا جا سکتا ہے، اور کبھی حاکم وقت کے فیصلے کی حمایت یا اس کی مخالفت میں احتجاج کیا جا سکتا ہے، کبھی
منکرات کے روک تھام کے لیے احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں آدمی کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا احتجاج کے مقصد کے پیش نظر اس کی نوعیت بدلتی ہے اور اس میں جوش، جذبہ، طاقت اور قوت کا اضافہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس نوعیت کی مخالفت ہوتی ہے اور جس نوعیت کا مقصد ہوتا ہے مخالفت کا، اسی اعتبار سے افرادی قوت بھی اس میں جڑتی چلی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات بھی اس سے منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے مفاد بھی اس سے منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اس کے لیے سر دھڑ اور تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو احتجاج کا شرعی پہلو ہوا۔ اب اسے اگر قانونی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دستور ہند کے پریمبل، جسے مقدمہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر شخص کو اپنی پسند کے مطابق مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں ہر شخص کو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، کسی کو اس پر دباؤ کی اجازت نہیں، خواہ وہ کوئی تنظیم ہو یا کوئی حکومت ہو یا انفرادی طور پر کوئی شخص ہو، کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہندوستان کے پریمبل میں ہندوستانی باشندوں کو رائٹ دیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، دستور ہند کی دفعہ نمبر 19 یعنی آرٹیکل 19 کے سیکشن اے اور سیکشن بی میں ہندوستانی باشندوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے کسی مقام پر کسی جگہ جمع ہو کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اور اگر انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے عقائد یا ان کی آزادی پر روک لگا رہی ہے تو اس کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پرامن انداز میں احتجاج کرنے کی اجازت ہمیں دستور ہند سے ملتی ہے، اور اس اجازت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی روکتا ہے تو پھر یہ تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، پکشپات کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہندوستان میں الگ الگ کمیونٹی کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کرتا ہے اور الگ الگ سلوک کرتا ہے، جو صاحب اختیار افراد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، ان حالات کے تناظر میں اور قرآن و حدیث اور دستور ہند کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کی اجازت واضح ہوئی کہ احتجاج آدمی کر سکتا ہے، اسے روکنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور احتجاج کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ شعائر اسلام کے تحفظ اور اسلام کی قوت کے اظہار کے لیے بھی آدمی احتجاج کر سکتا ہے۔ اس مقصد کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور آج کے موجودہ حالات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور غور و فکر کریں، تو یقیناً آپ جیسے غیور، حساس، بیدار، وقت اور حالات پر نظر رکھنے والے افراد سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آج برسر اقتدار پارٹی کی پشت پناہی کی وجہ سے کچھ شرپسند عناصر ہمارے ملک کے پرامن ماحول کو پراگندہ کرنے کی ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے عملی اقدام کر رہے ہیں۔
اور اس کے لیے مختلف حربے، مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ابھی پچھلے دنوں ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ریکیک حملے کیے گئے، ان سے آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر آج پورا ہندوستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ اہل محبت، اہل عشق، رسول کے وفاداروں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کسی پل، کسی کروٹ سکون نہیں مل رہا ہے۔ اہل غیرت اور اہل محبت یہاں تک کہنے سے نہیں چوکتے کہ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، ہم زمین کے اندر چلے جاتے اس وقت کے دیکھنے سے پہلے کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہم زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عاشقوں کا ہجوم اپنے گھروں سے نکل کر اپنی محبت کے اظہار اور اپنے رسول سے وفاداری کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے جب باہر نکلا تو اسے سازشی ٹولوں نے اپنی سازش کے تحت ایسی حرکتیں کر کے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے ذریعے سے پتھراؤ کروا کر اور پھر اس کے بعد ان جواں سالوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ہماری دینی حمیت اور غیرت کے لیے بہت افسوسناک ہے کہ آج ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے اپنی زمینوں، جائیداد اور جاگیروں کے علاوہ اپنے سروں کی بھی قربانیاں دی اور پھانسی کے پھندوں کو بھی چوما، آج اسی ملک کے اندر ہماری عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے حیلے بہانے بنا کر کے ہماری عبادت گاہوں کو سیل کیا جا رہا ہے، ہمیں سجدوں سے روکا جا رہا ہے، ہمارے رسول کی عزت و ناموس پر حملے کروائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حمیت دار اور باغیرت مسلمان کے لیے یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ اس لیے ہمیں منظم پلان کے تحت حکومت کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کی روشنی میں حکومت کے خلاف ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر ہمارے لیے یقیناً حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے اور پھر کل ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کل ہماری طرف کوئی مدد کا ہاتھ بڑھانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھروں سے نکلیں، نبی کے نام پر نکلیں، نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلیں، نبی کی عظمت کے لیے نکلیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے نکلیں، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے نکلیں۔ ان کی حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے نکلنا یہ وقت کا انتہائی اہم تقاضا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں نکلنا چاہیے ہم نہیں نکل رہے ہیں، یقیناً یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کے تدارک کی ضرورت ہے۔ مگر حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ آواز لگائی جاتی ہے، مگر جس طریقے سے عاشقان رسول کو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا آپ حضرات کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں
ان احتجاجات میں شرکت کریں تاکہ آپ کی شرکت مؤثر بن کر کے ارباب حکومت کو کچھ سوچنے پر مجبور کر سکے۔ دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کچھ لوگ اسلامی اور خالص مذہبی معاملوں کو سامنے لا کر کے اپنا نام اور اپنی کمیٹی کا نام مشہور کرانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ معاملہ اگر آپ کا ہو، آپ کی پارٹی کا ہو، آپ کے مقصد تک محدود ہو، تو ایسی صورت میں بلا کسی تبصرہ کے آپ کو اپنا بینر استعمال کرنے کی اجازت ہے اور آپ اپنے نام کو استعمال کریں انفرادی طور پر، لیکن جب معاملہ اجتماعی ہو اور ایسی صورت میں جب کہ کسی خاص مسلک، کسی خاص جماعت سے منسلک نہ ہو، تو بہرحال ایسی صورت میں ہمیں اوپر اٹھ کر کے تمام لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اور صرف ایک بینر، ایک پلیٹ فارم مسلم متحدہ محاذ ہونا چاہیے تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکے۔ ورنہ دوسرے لوگ ہچکچاتے ہیں کہ صاحب کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور شرعی طور پر اگر دیکھیں تو وقت اور حالات کے تناظر میں اس بات کی اجازت ہے، ہمارے ذمہ دار علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر معاملہ مشترکہ ہو، جیسے پچھلے دنوں CAA کا معاملہ تھا، طلاق ثلاثہ کا معاملہ تھا، ابھی مسجد کا معاملہ ہے اور ابھی یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اس قسم کے اگر کامن معاملات ہیں جس میں کسی فرقے، کسی جماعت کا خاص ایشو نہیں ہے، کسی مسلک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر صرف اسی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں آپ سنی، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ سب کو ایک کر دیجئے یا سب ایک ہو جائیں، سب اپنی اپنی شناخت کے ساتھ متحدہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وقت اور حالات کی اجازت ہے اور اس طریقے سے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تاکہ ہماری آواز مؤثر ہو اور ہم اچھی طریقے سے اپنی آواز گورنمنٹ آف انڈیا تک پہنچا سکیں۔ اگر اس طریقے کار پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کر کے اپنی بات رکھ سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قیادت کرنے کی